بلا کا کیا فلسفہ ہے مطلقاً، اور اس کے علاوہ کس طرح عاشورہ قرب الہی اور معنوی سلوک کی راہ بنتی ہے اور کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بلا کے فلسفے کے حوالے سے میں مختصراً کچھ گزارشات عرض کروں گا کہ دیکھیں، خداوند متعال نے جب انسان کو اس عالم میں بھیجا تو اس انسان کی خلقت کا جو مقصد قرار دیا وہ یہ کہ وہ لقائے پروردگار تک پہنچے، یعنی انسان قرب الہی تک پہنچے۔ اور اس مقصد کے لیے جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ خداوند متعال انسان کو متعدد راہیں دیتا ہے، مختلف ذرائع انسان کے لیے فراہم کرتا ہے، اور انسان کبھی اسی راہ کو چلتے ہوئے کیونکہ اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی لذتیں کبھی انسان کو کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ تو خداوند متعال کے ان الطاف میں سے ایک لطف جو انسان کو شامل حال ہوتا ہے اسی اثنا میں، وہ یہ ہے کہ اس انسان کو کچھ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بلا اور یہ مصیبت انسان کے لیے سبب بنتی ہے کہ پھر وہ جس طرح اس راہ سلوک میں جاتے ہوئے کہیں لغزش کا شکار ہوا، کہیں اس کی توجہ اس دنیا کی طرف چلی گئی، دنیا نے اسے اپنی طرف کھینچا، یہ لطف الہی سبب بنتا ہے کہ انسان دوبارہ اس راہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ ہم عادی انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں مومنین عادی اور عام انسانوں کے اندر دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں تو الطاف الہی میں سے ان کے لیے مصیبت کا یہ جو امتحان ہوتا ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے کہ ان کو واپس خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک جو راز اور فلسفہ بلا کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال انسان کے وجود میں کچھ استعدادیں، کچھ صلاحیتیں، کچھ قابلیتیں رکھی ہیں، اور ذات پروردگار چاہتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر یہ جو قابلیتیں، یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ نکھر کر سامنے آئیں، کہ ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ استعداد اور صلاحیت کے مرحلے سے نکل کر فعلیت کے مرحلے میں آ جائیں۔ یہ ہم اپنی علمی اصطلاح کے مطابق یوں اس کو تبیین کرتے ہیں، یعنی وہ صلاحیت در واقع نکھر کر سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فولاد کو کورے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر خالص پن آ جائے، اور یا مثلاً دانے گندم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اندر کی صلاحیتوں کو ہمیں نکھارنا ہوتا ہے، اس کو فعلیت میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور مختلف جو طبعی مواہب ہیں ان کے ذریعے وہ دانہ اپنے لائق اس کمال تک پہنچتا ہے، وہ رشد کرتے ہوئے اپنی اس منزل تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر بھی ذات پروردگار نے کچھ صلاحیتیں، کچھ قابلیتیں رکھی ہیں، اور ان قابلیتوں کو نکھارنے کے لیے کبھی ضروری ہوتا ہے کہ خداوند متعال ان کو امتحان کے مورد میں ڈالے، یعنی اس پر کچھ مصیبتیں، کچھ بلائیں، کچھ سختیاں نازل کرے کہ انسان ان سختیوں میں سر بلند ہو کر اپنی ان قابلیتوں کو نکھار کر فعلیت میں تبدیل کر دے۔ بلا کا یہ جو فلسفہ ہے، قرآن نے اس کو تمحیص کے عنوان سے بھی اشارہ کیا ہے کہ جہاں بلا کا کردار اور اس مصیبت کا کردار ایک مومن کے وجود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی صلاحیتیں رکھتا ہے قرب الہی کی اس منزل کے اندر اس کی وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، اور اسی سختیوں کو تحمل کرتے ہوئے وہ عالی ترین مقامات اور درجات تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے اور یہ مشکل، ایسا نہیں ہے۔ بالکل مومن کے لیے تو رحمت الہی ہے۔ ہاں، اگر وہ سختی اگر دشمن خداوند متعال پر آ رہی ہے تو اس کے لیے وہ سزا ہے، عقوبت ہے، عقاب الہی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں مومنین کی کہ جو راہ الہی پہ ہیں، لیکن کبھی کبھی خدا چاہتا ہے کہ ان کے اندر کی وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں تو ان کو سختیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، روایات کے اگر اندر آپ رجوع کریں، ملاحظہ کریں تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں اس باب کے اندر کہ بلا اور مصیبت کے فلسفے کو وہ اس طرح بیان کرتی ہیں، اور ان روایات میں ہے کہ یعنی شدید ترین جو مصیبتیں ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، یعنی سب سے پہلے جو مرحلہ ان مصیبتوں کا کہ روایت کے اندر اس طرح کے جملے ہیں کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں وہ افراد کے جو بلا اور مصیبت کے اعتبار سے شدید مرحلے کی سختی میں آتے ہیں خدا کی جانب سے، وہ انبیاء ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے بعد ہیں اولیاء میں سے، پھر جتنا جو انبیاء کے نزدیک ہوگا، یعنی درجات وجودی میں جتنا وہ اولیاء اور انبیاء کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ سختی اور مصیبت کی شدت میں گرفتار ہوگا۔ تو اس طرح اور بہت سارے روایات ہیں
کہ یہ جو بلا اور مصیبت کس پر ہے؟ مومن پر ہے. اور مومن پر بلا اور مصیبت کا فلسفہ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اس کے اندر کی وہ صلاحیتیں. عادی اگر انسان ہے تو کہیں پر بلا کا فلسفہ یہ سامنے آتا ہے کہ خداوند متعال اس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ راہ پہ آ جائے. جو جہاں تھوڑا وہ دنیا کی طرف مائل ہوا ہے اس کے اندر وہ دنیا کے تعلقات اور وہ جو دنیا کے لذائذ کی طرف توجہ ہے وہ ہٹ جائے. لیکن آگے جا کر بلا کا ایک جو فلسفہ ہے وہ اس سے بالا تر ہے کہ وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں. اگر اسی کو آپ عاشورہ کے میدان میں دیکھیں کہ جو مصیبت ایک امام معصوم پر آ رہی ہے کہ خود امام کے لیے یہ جو مصیبت ہے جیسے بزرگان اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ خود ضیافت الہی ہے اس کے لیے. یعنی وہ مقامات وہ درجات جو امام حسین کے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں ان درجات کو امام کے لیے اظہار کرنا ہے, ان درجات کا ظہور ہونا ہے امام کے لیے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ امام علیہ السلام عاشورہ کی ان مصیبتوں کی راہوں سے گزر جائے. لیکن جہاں یہ عاشورہ کی مصیبت ایک حجت الہی کے لیے ضیافت بن رہی ہے اور اس کے نتیجے میں امام حسین کی عبودیت اپنے اوج پر وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے, وہاں پر یہی عاشورہ اور یہی امام علیہ السلام کی مصیبت دوسرے افراد کے لیے ہدایت کا سبب بن رہی ہے, ان کے لیے تقرب کی راہ بن رہی ہے. کہ اگر خود اسی تاریخ میں اسی عاشورہ کے واقعے میں ہم کرداروں پہ نگاہ کریں, کہ میں تفصیل میں اسی طرف نہیں جانا چاہتا, کہ فقط ایک کردار کی طرف آپ نگاہ کریں کہ جناب حر علیہ السلام کو, کہ ایک چند لمحوں میں جب وہ اس عاشورہ کی وادی میں آتا ہے, جب وہ امام کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے اور خود کو مبتلا کرتا ہے امام کی اس مصیبت میں, یعنی وہ اس عاشورہ کی وادی میں اترتا ہے, سالک بنتا ہے اس عاشورہ کی وادی کا, تو یہی عاشورہ کی وادی اس کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ چند لمحوں میں اسے واقعاً حر بنا دیتی ہے. کہ امام علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام ان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انت الحر کما سمت کا امک, یعنی حر تو تھا پہلے ہی لیکن اب تک وہ نام کا حر تھا. امام فرماتے ہیں کہ واقعاً جیسے تمہاری ماں نے تمہارا حر نام رکھا ہے انت الحر. اور ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ عرفان الہی کے اندر حریت خود ایک عظیم مقام ہے, کہ امام درواقع اس کے اس مقام عرفانی کو بیان کر رہے ہیں, یعنی جس مقام پر وہ پہنچا ہے ان چند لمحوں میں امام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا, حریت کا جو ادنا سا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کا جو دنیا سے تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا ارادہ ذات الہی کے ارادے میں فانی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کم سے کم یہ حریت کا مرتبہ ہے اور امام اس حریت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ کیسے جناب حر کو حاصل ہوا؟ اسی عاشورہ کے ذریعے. عاشورہ اگر نہ ہوتی, امام علیہ السلام پر یہ جو مصیبت آ رہی ہے جو گرچہ امام کے لیے ضیافت کا مرتبہ رکھتی ہے, امام کے لیے اس کے درجات کے ظہور کا سبب بنتی ہے, لیکن اس کے پیروکاروں کے لیے, دوسرے انسانوں کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ ان کے لیے تقرب کی راہ بن رہی ہے, ان کے لیے ہدایت کی راہ بن رہی ہے, کہ اسی عاشورہ کی راہ سے وہ قرب الہی کے کس منزل پہ پہنچ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم اس بلا کے فلسفے کو دیکھیں اور پھر عاشورہ کے ان کرداروں کو دیکھیں اور خود اس امام علیہ السلام کی مصیبت کی تحلیل کریں اس نگاہ سے جو بلا کا فلسفہ ہے, تو ہمارے لیے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مصیبت اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام یعنی ولی خدا کی مصیبت کس طرح دوسرے انسانوں کی ہدایت کی راہ بن رہی ہے.